الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وقائد المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ و اما نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کے لیے ہیں، جو پوری کائنات کا خالق، مالک اور رازق، اور جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی جان ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، اور جو وحدہ لا شریک ہو کر ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں لا تعداد درود و سلام حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم شفیع معظم ہادی دو جہاں سید انس و جہاں سیاح لا مکان محبوب کبریا احمد مجتبی سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے طفیل رب العالمین نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اظہار فرمایا۔ صدیق اقص حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہو جلال محمد است، عثمان ضیائے شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است۔ میرے انتہائی معزز و محترم حاضرین و ناظرین و سامعین، میں آپ کے سامنے پاک نیوز HD پر CEO جناب محترم اعجاز حسین جان صاحب اور ڈائریکٹر پاک نیوز جناب محترم طارق سلامت صاحب کی وساطت سے اور پاک نیوز HD کی وساطت سے اپنے اس پروگرام استقبال رمضان المبارک کو پوری دنیا تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چینل کو مزید برکتیں، وسعتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ دوران خطبہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، رب العالمین نے قرآن مجید کے دوسرے سپارے میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر، پہلے ایمان والے لوگوں پر اللہ نے روزے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ایاما معدودات، اور یہ گنتی کے چند دن ہیں، 29 یا 30۔ دوران یہ آیت مبارکہ جو ہے، اس کے اندر خالق کائنات نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ساری امت، قیامت تک آنے والی امت اور پہلی امتوں پر جو روزے فرض کیے گئے تھے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اب سب سے پہلے روزہ جو ہے وہ کس نے رکھا؟ اس کائنات کے اندر سب سے پہلا روزہ ابو البشر، پوری نسل انسانی کے باپ سیدنا حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام نے رکھا، اور وہ روزہ اس وقت رکھا جب آپ جنت سے زمین پر اتارے گئے۔ آپ جنت سے زمین پر تشریف لائے تو آپ جس وقت زمین پر آئے اس وقت رات کا وقت تھا۔ آپ نے جب صبح ہوئی شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی، اور یہ نماز جو تھی وہ نماز فجر بن گئی، اور ان کا جسم، حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک جو تھا وہ سیاہ ہو گیا۔ اور پھر آپ نے ایام بیض کے اندر، یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو 3 روزے رکھے، جس سے آپ کا جسم مبارک جو تھا وہ سفید، چمکدار اور روشن ہو گیا۔ تو یہ روزے جو ہیں وہ حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام پر فرض قرار دیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام، آپ کی ساری اولاد جو تھی، آپ کی ساری امت، وہ یہ روزے رکھتی رہی۔ پھر جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، وہ دن یوم عاشور کا دن تھا، 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھا، اور پھر ایام بیض کے 3 روزے جو تھے وہ رکھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو تھے، انہوں نے یہ روزے رکھے، اور ان کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے
یہ روزے رکھے، اور ان کے بعد حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر جو ہے وہ آتا ہے، آپ نے بھی روزے رکھے، اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے یہ روزے رکھے، اور تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک اور دیگر تمام آسمانی صاحب جو ہیں یہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل۔ قرآن جو ہے اس کے متعلق ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ نازل فرمایا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ باقی تمام آسمانی کتابیں بھی قرآن مجید کے اندر نازل ہوئی، اور یہ قرآن پاک جو ہے یہ بھی رمضان المبارک کے اندر نازل ہوا، اور جب قرآن پاک کی پہلی آیات بینات، پہلی وحی کا نزول ہوا، وہ رات جو تھی وہ لیلۃ القدر کی رات تھی، اور جب قرآن مجید کا اختتام ہوا یعنی قرآن مجید مکمل ہوا، وہ رات بھی لیلۃ القدر کی رات تھی۔ اس لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ رومی کشمیر عارف کھڑی انہوں نے تو یہ رمضان المبارک کے متعلق لکھا ہے کہ اے رمضان بزرگ مہینہ تے رب سچے فرمایا باقی سب مہینے اندر عالی رتبہ پایا، ذکر دعا عبادت جو کوئی اس مہینے کردہ 70 حصے اجر ہے دیندہ مالک بہر و بردہ۔ اس مہینے کے اندر 70 حصے اجر جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور بندہ مومن کا رزق جو ہے وہ بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور مقامات مقدسہ پر روزہ رکھنے کا ثواب جو ہے وہ بھی کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ مکہ شریف کے اندر، بیت المکہ کے اندر، بیت اللہ شریف کے اندر جو بندہ ایک روزہ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 1,00,000 روزوں کا ثواب عطا، جو ایک قرآن پڑھے اللہ 1,00,000 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب عطا فرماتا۔ اور یہی نہیں، دن کو بھی اور رات کو بھی، ایک غلام دن کو آزاد کرنے کا ثواب ہے اور ایک غلام رات کو آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ یہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور پھر ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر جس نے روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک مقام پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صامہ وقامہ ایمانا و احتسابا کخرج من الذنوب کیوم ولدتہ امہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربان جاؤں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہا فرما دی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے جو ہیں وہ رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے ایسے پاک اور صاف فرما دیتا ہے گویا کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ یہ اتنا اجر و ثواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مہینے کے اندر۔ اور اس مہینے کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلہ تم خیر من الف شہر۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ تمہارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، اور یہ مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جس کی عبادت 1000 رات کی عبادتوں سے بھی زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات رکھی ہے کہ جس کی عبادت کرنے سے 1000 سال کی عبادت سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ مواسات کا مہینہ ہے اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کی جزا جو ہے وہ جنت۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزی بہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور ایک مقام پر ایسے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا کہ ہر نیک عمل کے بدلے اس کا حساب جو ہے تول تول کر دو، جتنی بھی انسان نیکیاں کرے گا، عمرہ کرے گا، حج کرے گا، نماز پڑھے گا، زکوٰۃ دے گا، یہ ساری نیکیاں جتنی ہیں، جتنے اعمال ہیں، ان کا حساب تول تول کر دیا جائے گا۔ لیکن جب باری آئے گی نا روزے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے حساب ارشاد فرمائے گا
کہ اے فرشتوں یہ روزہ جو عبادت ہے نا یہ ایک علیحدہ عبادت ہے. فرمایا اس کا حساب ناپ تول کر نہیں دوں گا. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اے میرے صحابہ اے میرے فرشتوں اس کا حساب جو ہے وہ میں بغیر حساب کتاب. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے کہ نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے اور نہ وہ سوتا ہے. لیکن جب انسان یہ ان باتوں پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اسے وہ اجر وہ ثواب اور وہ جزا عطا فرماتا ہے جس کا انسان کے فہم و ادراک کے اندر بھی شمار نہیں. اللہ اکبر جل شانہ. روزے کس وقت فرض ہوئے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر روزے کب فرض ہوئے؟ حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے اعلان نبوت کرنے کے 15 سال بعد 10 شوال المعظم کو مدینہ المنورہ کے اندر سن 2 ہجری کے اندر یہ روزے جو تھے وہ فرض ہوئے. روزے سے پہلے نماز اور زکوٰۃ جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر فرض. لیکن روزہ سن 2 ہجری نبوت کے 15ویں سال یعنی آقا کریم کے اعلان نبوت سے 15 سال بعد مدینہ المنورہ کے اندر فرض. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ 9 مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا. 5 اور 4 9 مرتبہ. اور اس میں سے علماء فرماتے ہیں کہ 7 مہینے جو تھے یعنی 7 سال کے روزے جو تھے وہ 29 کے تھے اور 2 سال کے روزے جو تھے وہ 30 کے تھے. یا قمری چاند جو ہے 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا. لیکن اگر 29 دن کا بھی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو 30 دن کا ثواب عطا فرماتا ہے. یعنی 29 دن کا بھی ہو تو پھر بھی ثواب جو ہے اجر جو ہے وہ 30 دن کا عطا کیا جاتا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اور اس کی فضیلت کے اندر میں یہ احادیث بیان کر رہا تھا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ مشکات شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے اور باقی دیگر کتب ستہ کے اندر بھی یہ حدیث پاک حدیث مبارک موجود ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب. کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے جو ہے وہ کھول دیتے, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جو ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے. جس طرح وہ غیر رمضان لوگوں کے پاس ہوتے ہیں اس طرح نہیں ہوتے. رمضان المبارک کے اندر شیطان شیاطین جتنے بھی ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے پکڑ کر جکڑ دیتے ہیں تاکہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو غافل نہ کر سکے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑی ہی رحمت ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان یہ بھی ہے لکل شیء قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل شیء زکات و زکات الجسد الصوم. کہ ہر ایک چیز کی زکات ہوتی ہے اور اس جسم کی اس جان کی زکات جو ہے وہ روزہ ہے. جس طرح مال کی زکات جو ہے وہ مال کی زکات ادا کرنے سے مال پاک طیب طاہر ہو جاتا ہے, اس کے اندر رحمت برکت اور اضافہ ہو جاتا ہے. اس طرح جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو بندے کی جسم کی زکات جو ہے وہ ادا ہو جاتی ہے اور بندہ اللہ اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں سرخرو اور سرفراز ہو جاتا ہے. اللہ اکبر جل شانہ. یہ رمضان المبارک کے اندر ہی ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو وہ 5 چیزیں جو حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک 1 لاکھ کم و بیش 24,000 جو انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں, نہ ان کی امتوں کو اور نہ ان کو یہ چیز عطا کی گئی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو انعام عطا ہوا. وہ انعام کیا ہے؟ اللہ کے پیارے اور سونے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کی منہ کی بو جو ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ اکبر جل شانہ. اور روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور وقت افطار تک کرتی رہتی. اللہ اکبر جل شانہ. اور رمضان المبارک کے اندر جنت جو ہے اس کو اللہ کے فرشتے آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کے اندر اپنے اوپر سے مشقتیں اٹھا کر تیرے اندر آ جائیں گے. اور اس کے اندر سرکش شیاطین جو ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے, ان کو قید کر دیا جاتا ہے. وسلسلۃ الشیاطین, شیاطین جو ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں. اور 5ویں بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے
بندوں کو بے حساب اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ رات شب قدر ہے جس کے اندر اتنا اجر و ثواب عطا فرما دیا جاتا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ جب مزدوری ختم کرتا ہے، مزدوری پوری کرتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ وہ اجر و ثواب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اوپر یہ وہ 5 انعام ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کسی نبی کو عطا فرمائے، نہ کسی نبی کی امت کو عطا فرمائے، جو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمائے۔ اور پھر رمضان المبارک کے اندر اعتکاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ خلوص نیت سے رمضان المبارک کے آخری 10 دن جو ہے وہ اعتکاف کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 مقبول حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا۔ یہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے۔ اور بندہ دنیا کے کسی مقام پر ہو، عورت ہو مرد ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، جب وہ نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور بندہ جو عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے عمل سے بڑھ کر اسے جزا عطا فرمائے گی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ماں فرماتی ہیں جس طرح ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثل کوئی بیٹا نہیں تھا، اسی طرح یہ سال کے اندر 12 مہینے ہیں، اور یہ رمضان المبارک کے 12 مہینوں میں رمضان المبارک کا ذکر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لے کر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا۔ قرآن رمضان المبارک میں نازل ہوا، اور رمضان جو ہے اس کے اندر قرآن کا ذکر ہے، گویا کہ رمضان اور قرآن آپس میں ملے ہوئے۔ اور یہ مہینہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، وہ رمضان شہر اللہ تعالی، اور رمضان المبارک جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں خیریت سے رمضان المبارک جو ہے وہ عطا فرما۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے لیے دعا کرتے رہتے تھے، اور رمضان المبارک کی فضیلت کے حوالے سے، استقبال رمضان کے حوالے سے آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پہ جلوہ افروز ہوئے۔ حضور نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ جب آقا کریم خطبہ دے کر منبر سے نیچے تشریف لائے نا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے والدین آپ پر قربان ہوں، ہم آپ پر قربان جائیں۔ آج آپ نے خلاف معمول 3 مرتبہ آمین فرمایا۔ دعا کرنے والا نظر نہیں آ رہا تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے، اور انہوں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ رمضان المبارک کے روزے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، ریاضت، سخاوت کر کے جس نے اللہ کو راضی نہ کیا۔ میں نے فرمایا آمین۔ پھر جبریل نے عرض کی کہ وہ بڑا بدبخت شخص ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے، آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ۔ پھر میں نے کہا آمین۔ پھر جبریل نے کہا کہ وہ بڑا بدبخت شخص ہے جس کی زندگی کے اندر اس کے والدین ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آمین۔ یہ تینوں باتوں جو تھیں یہ رمضان المبارک کے حوالے سے تھی جو میں نے کی ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث مبارک جو ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مقام پر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جس دن عرش عظیم کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے 7 آدمی جو ہیں وہ ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وہ 7 کون خوش نصیب ہیں؟ تو نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ عادل حکمران ہے، وہ حکمران جس نے دنیا کے اندر عدل و مساوات کے ساتھ حکمرانی کی ہے، وہ حاکم ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت اور توبہ کے اندر، از جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبریس وقت پیری گرگ ظالم می شود پریزگارس، جوانی کے وقت توبہ کرنا انبیاء صدیقین شہداء اولیاء صالحین کا شیوا، اور بڑھاپے کے وقت تو ظالم جو بھیڑیا ہے وہ بھی توبہ کر دیتا ہے جب اسے شکار مارا نہیں جاتا۔ اس لیے فرمایا کہ جوانی کے اندر توبہ کرو۔ جب بندہ جوانی کے اندر توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہزاروں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں انسانوں سے اپنا عذاب جو ہے وہ اٹھا لے۔ اس کے متعلق بہت سی احادیث ہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ، فرمایا وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت اور توبہ کے اندر گزری ہو، اللہ اکبر۔ اور تیسرا فرمایا وہ نوجوان، وہ نیک آدمی جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہے، اللہ اکبر جل شانہ۔ اور چوتھا وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ کی مخلوق کے ساتھ ملتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے ان سے جدا ہو جاتا ہے، اللہ اکبر جل شانہ۔ اور فرمایا پانچواں وہ آدمی جو اپنے دائیں ہاتھ سے کسی ضرورت مند کی، کسی محتاج کی، کسی حاجت مند کی مدد کرتا ہے اور اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، ایسے دیتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اپنا مال اور بائیں ہاتھ کو خبر تک نہیں ہے، یعنی کسی دوسرے آدمی کو بھی نہ پتا چلے، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتا چلے۔ ایک وہ آدمی ہے اللہ اکبر جل شانہ، اور ایک وہ آدمی جس کو کسی صاحب ثروت اور اثر و اسوخ والی عورت نے برائی کی دعوت اور اس نے کہا آنا من الخوف، مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں نے جان اللہ کی بارگاہ میں دینی ہے، میں نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور چھٹا وہ آدمی جو تنہائی کے وقت خوف خدا سے رویا، تہجد کے وقت، کسی نماز کے وقت، کسی وقت میں اللہ کے ڈر سے رویا اور اس نے عرض کی یا اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، سیاکار ہوں، خطا کار ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ پھر اس کے آنسو گرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا یہ 7 آدمی قیامت کے دن عرش عظیم کے سائے میں ہوں گے، جس دن عرش عظیم کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اکبر جل شانہ۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یہ چند دنوں کے اندر یہ تشریف لا رہا ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انعامات رکھے ہیں یہ ہمارے لیے ہیں۔ اگر ہم ان انعامات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ہماری بڑی خوش بختی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں، بخششوں اور مغفرتوں والا مہینہ ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں لا تعداد لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، اللہ اکبر جل شانہ۔ اور اس مہینے کے اندر مولا کائنات اس مہینے کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیار نہ ہوتا تو کبھی بھی یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو عطا نہ فرماتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اے میری امت، اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور بخششیں اور انعامات کتنے ہیں تو تم یہ خواہش کرو گے کہ یا باری تعالیٰ ہمیشہ رمضان المبارک کا موسم اور رمضان المبارک کا مہینہ ہی رہے۔ اور رمضان المبارک کے بعد جو بندہ رمضان کے بعد یہ شوال ہے، یہ عید کے بعد جو 6 روزے رکھتے ہیں ہم، اگر اس کے روزے رکھے گا تو وہ ایسے ہے جیسے وہ صائم الدار اور قائم اللیل ہے، یعنی ہمیشہ روزے رکھنے والا ہے۔ تو یہ آپ کوشش کریں کہ رمضان المبارک کے روزے بھی رکھیں اور رمضان المبارک کے بعد جو روزے آ رہے ہیں وہ بھی رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی محبت، آپ کا ادب، آپ کا عشق عطا فرمائے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔